بن بکیر سے روایت کرتی ہیں حدیث ان اکیل سے ان ابن شہاب سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کہتی ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علیہ اس کے اوپر فاضعاً گھبرائے ہوئے، یقولو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، ویل للعرب ہلاکت ہے عرب والیوں کے لیے، من شر برائی سے، قد اقترب تحقیق قریب ہے، کھول دیا گیا آج کے دن، من ردم سوراخ یاجوج اور ماجوج کا، مثل حاضل اس کی مثل، وحلا کا اور ہلکا بنایا آپ نے، باصبعہ الابہام اپنی درمیانی انگلی کا، والتی اور اس کے ساتھ والی کا، قالت کہتی ہے زینب بنت جہش فقلتو کہا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا انہلکو کا کیا ہلاک ہو جائیں گے، وفینا اور اس میں ہم یعنی صالح لوگ بھی ہوں گے، قال کا نعم ہاں، اذا کثرت الخبث لوگ زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج بھی انہوں نے بھی آنا ہے، وہ کون ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ حضرت ذوالقرنین جو تھے ایک ولی گزرے تھے، ایک مطلب کہ اللہ کے ولی گزرے تھے، تو انہوں نے مطلب کہ ایک وقت میں اپنے مطلب وقت گزارا، وہاں پہ ان کے پاس ایک قوم آئی ہے، یا وہ سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے انہیں ساری دنیا کی سیر کی تھی، تو وہاں پہ ان کو ایک قوم نے کہا تھا کہ ایسے ایسے ہمیں یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، آپ ہمیں ان سے نجات دلا دیں، آپ دلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں دلا سکتا، اللہ دلاتے ہیں نجات، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے۔ پھر انہیں کوشش کر کے تو ایک دیوار بنائی تھی جس کے اندر لوہا تانبا وغیرہ سب کچھ گلا گلا کے ڈال کے اس کو مطلب کہ بہت بڑی کر دیا تھا۔ اب وہ جب بھی آتے ہیں اس دیوار کو اپنی زبان سے اس کو نہ صاف کرتے ہیں، اور روزانہ یہ کام کرتے ہیں، اور جب شام پڑتی تو تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ چلے اب کل کو کریں گے، ایسے کرتے کرتے قیامت تک انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو ختم کرنا ہے یعنی دنیا میں ان کو لے کے آنا ہے، پھر اس دن انہوں نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کل کو آئیں گے تو ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، تو جب وہ دوسرے دن آئیں گے تب ان کی دیوار اتنی کی اتنی رہ جائے گی جتنی وہ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن پہلے وہ جتنی کرتے تھے جب دوسرے دن آ کے دیکھتے تھے وہ پھر ساری پوری ہوئی ہوتی تھی، یعنی بڑی دیوار بن چکی ہوتی تھی، لیکن جب انشاءاللہ کہیں گے، دیکھیں انشاءاللہ کی برکت کہ کتنے کام جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لہذا انشاءاللہ جو ہے وہ لازماً کہا کریں، تو پھر جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر ان کی دیوار چھوٹی سی رہ جائے گی، جب دوسرے دن آئیں گے پھر اس کو توڑیں گے، پھر وہ آ جائیں گے۔ پھر ان کے آنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مطلب ہر چیز کو کھا جائیں گے، کوئی چیز لوہے کی ہوئے گی، کوئی کسی چیز کی ہوگی، ان کو اس سے غرض نہیں ہوگی یہ کس چیز کی ہے، ان کو غرض صرف کھانے کی ہوگی، اور وہ کھا جائیں گے، ہر چیز کو کھاتے رہیں گے، آگے سے آئیں گے، پانی پی جائیں گے سمندروں کا، اور جتنی مطلب کہ یہ مخلوق ہوگی دوسری وہ ایک سائڈ پہ چھپی ہوگی حضرت مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر وہ مطلب کہ اس کے بعد جتنے سب کو کھا جائیں گے لوگوں کو، مطلب کہ ان کا یہی ہوگا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوگا، پھر وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، جب وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے تیروں کو آسمان سے ریڈ کر کے نا ان کو نیچے کرے گا، یعنی خون لگا کے، تو وہ سمجھے گی کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، یعنی وہ اتنی کو خون ریزی کریں گے، اتنی کو خون ریزی کریں گے کہ ہر طرف ہی انہوں نے بہت برا حال کر دیا ہوگا، تو جو اس دور کے لوگ ہوں گے اور نبی ہوں گے ان کے ساتھ، حضرت عیسیٰ ہوں گے ان کے ساتھ، اور حضرت امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی نبی تو نہیں ہے، وہ تو امام ہوں گے، لیکن عیسیٰ ہوں گے وہ بھی نبی نہیں ہوں گے، نبی ہیں لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، تب وہ بھی امتی بن کے آئیں گے، تو پھر سارے لوگ ان سے کہیں گے کہ یہ مطلب کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نا گردنوں کے اندر ایک قسم کا زخم نکال دیں گے، دانہ بنا دیں گے، اس کی وجہ سے پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ
مطلب کہ مر جائیں گے، اور جب وہ مر جائیں گے سارے کے سارے، پھر ان کی لاشیں اتنی پڑی ہوں گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی لاشوں کو جو ہے وہ آسمان سے مطلب کہ فرشتے ہوں گے یا اللہ کے حکم سے کوئی بھی وہ مخلوق ہوگی، ان کی لاشوں کو اٹھا کے، یا بارش اتنی تیز آئے گی، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ وہ ساری کی ساری بہا کے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ عذاب جو ہے وہ ٹلے گا، اور اس طرح یہ ایک قوم ہے جو کہ سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک میں کیسے مطلب کہ پرسکون ہو جاؤں، اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی 1000 لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی 1,00,000 1,000 میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، باقی 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو صحابہ بڑا گھبرا گئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم میں سے صرف ایک بندہ ہوگا، اور وہ جو 999 ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کا جو ایک بیٹا تھا سام، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے سے یہ یاجوج اور ماجوج تھے، اور یہ جو ہے اس وقت پھر جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، اور ان میں مسلمان جو ہوگا وہ صرف ایک ہوگا۔ اگر وہ بھی مطلب کہ مشرک نہیں ہوگا تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے جہنم میں رہے گا، پھر وہ بھی وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ عنقریب آنے والے ہیں، اور کب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جب یہ آئیں گے اس طرح دنیا میں تباہی مچاتے ہوئے، ان کو پھر ختم کر دیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک وقت گزاریں گے، اور وہ بہت ہی پرسکون وقت ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اتنی برکت پڑ جائے گی کہ تھوڑی سی چیز بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آگے حدیث ہے، حدثنی اسحاق بن نصر سے روایت ہے، حدیث بیان کرتے ہیں ابو اسامہ سے، نبی سعید سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں یا آدم، اے آدم، فیقول پس کہے گا لبیک ولا سعدیک، والخیری بلائی آپ کے ہاتھ میں، فیقول پس کہا آپ نے اخرج نکال دیا جائے گا باسا تجھ کو جہنم کی آگ سے، قالا وہ کہے گا وما بعث النار، کیسے نکال دیا جائے گا، قالا کہا من کل الفن، ہر 1000 میں سے 999 جو ہے، فائندہ و تحقیق وہ ڈال دیے جائیں گے اس کے اندر، بتازاؤ رکھ دی جائے گی، اور رکھ دے گی اس دن ہر حمل والی اپنا حمل، وترناسا اور دیکھے گا تو لوگوں کو مستی کے اندر، وما ہم بسکارا اور وہ مستی نہیں ہوگی، ولکن عذاب اللہ لیکن وہ عذاب ہوگا اللہ کا سخت۔ قالوا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْنَ ذَلِكَ واحدی، کیا ایک ہی بندہ ہوگا، بہت دہشت گرد ہوگی، یعنی وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے اسی کا یہ اسی کی عربی ہے کہ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ مومنوں کا، کافروں کا یعنی مسلمانوں کا ڈالا جائے گا، اور 999 بندے جو ہے وہ جہنم میں یاجوج اور ماجوج کے ڈالے جائیں گے۔ لیکن ایک بات اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کے 1/3 ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے تمام جنت والوں کے آدھے